الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم مسجد میں حاضر ہوں. مسجد میں جب بھی آپ تشریف لائیں تو مسجد میں مسنون دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کی اضافہ آپ کو اعتکاف کی نیت کا بھی ثواب ملتا رہے گا. درود پاک کی فضیلت میں القول بدی میں حضرت علامہ سخاوی علیہ رحمۃ اللہ الحادی نقل فرماتے ہیں حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے قریب تر اعمال کیا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی کا رشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا. عرض کیا گیا مزید کچھ ارشاد فرمائیے. فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرمائیے. فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تندرستی کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. پیارے محترم مسلمان بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب لبیب شکستہ دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے سچ بولنا، امانت کا ادا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، تہجد کی نماز، گرمیوں کے روزے اور درود پاک پڑھنا، ذکر اللہ کرنا اور درود پاک پڑھنا. اور فرمایا ذکر اللہ اور درود پاک پڑھنا تو تندرستی کو دور کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. امیر اہل سنت عرض گزار ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے احصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پیارے محترم مسلمان، آج 17 نومبر 2023 اور جماعت الاول جماعت الاولیٰ اس کی آج کتنی ہوگی؟ 3 تاریخ جماعت الاولیٰ. ہم خرامہ آہستہ کہاں جا رہے ہیں؟ رمضان کی طرف. اگلا مہینہ جماعت الآخر، پھر رجب کا مہینہ. اللہ اکبر. رجب کے مہینے شعبان کے مہینے کی بڑی شان ہے اور رمضان تو پھر ہے ہی رمضان. رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ. شعبان فرمایا شہری منی شہری رمضان، یہ رمضان کو شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان سبحان اللہ یہ امت پر خاص کرم ہے. حضور علیہ السلام کی امت پر خاص کرم ہے رمضان کا. اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، عافیت کے ساتھ، صحت یابی کے ساتھ مدینے میں عطا فرما.
اے کاش مدینے میں ایک بار ہی دکھا دو، ایک بار پھر دکھا دو، رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، وہاں پر مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، رمضان میں نصیب ہو جائے، روزے وہاں کے نصیب ہو جائیں، یقین جانی خدا کی قسم بہت کرم بالا کرم ہو جائے گا اگر ہم پر یہ کرم ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے اور اپنے رمضان کی طرف لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے محترم سامعین، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سننے کی سعادت حاصل کی۔ آسان ترجمہ قرآن، یہ آسان تفسیر ہے، یہ تفسیری نکات کا سلسلہ ہمارا، یہ ہمارا ہے تفسیری نکات کا سلسلہ۔ اس کی پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم سے، قرآن پاک میں بیان کی گئی مثالوں سے ہر کوئی ہدایت نہیں پاتا۔ بہت سارے لوگ قرآن مثالیں پڑھ کر الٹا گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو ایسی بلند رتبہ کتابیں ہدایت سے بھی ہدایت نہیں دے پاتے؟ اس آیت کریمہ میں ایسے بدبخت لوگوں کے 3 عیب بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آیت کریمہ کی وضاحت سنیں، ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ 3 عیب معمولی نہیں ہیں، بلکہ ایسے خطرناک عیب ہیں جس میں یہ پائے جائیں۔ پہلے نمبر پہ وہ بندہ جو قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت سے ہدایت نہیں لے پاتا، الٹا گمراہی میں بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا، ایسا آدمی اللہ پاک کی رحمت سے محروم اور سخت نقصان اٹھانے والا بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے ان 3 عیوب کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، اور ساتھ یہ پکا ارادہ بھی کرنا ہے کہ ہم ان 3 عیبوں سے ہمیشہ بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو سنی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ پہلا عیب کیا ہے یہاں پر جس کو ہم نے بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے؟ وہ پہلا عیب ہے اللہ سے وعدہ کر کے توڑنا۔ اللہ سے وعدہ کر کے توڑنا، اللہ پاک کا وعدہ کیا ہے اور اسے توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک معنی علماء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اللہ پاک کے وعدے سے مراد اس کے احکام اور اس وعدے کو توڑنے کا مطلب اللہ پاک کی نافرمانی کرنا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز نہ پڑھنا، اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے روزے نہ رکھنا، اسی طرح جتنے بھی احکام ہمیں دیے گئے ہیں ان کو بجا نہ لانا، جتنی باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے نہ رکنا، اللہ پاک کے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو تمہیں رسول دیں وہ تم لے لو، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب اس وعدے کو بھی ہم توڑ بیٹھے ہیں، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے احکامات کتنے زیادہ ہیں، قرآنی احکام تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو جو ارشادات کرانی ہے ہم ان کے اوپر کتنا کاربند ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ دوسرا ہے، یہ بہت عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر وہ رشتہ، ہر وہ تعلق جسے اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑنا۔ مثلا ہمیں والدین کے ساتھ رشتہ نبھانے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ تعلق توڑنا یہ اس کی نافرمانی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان سے تعلق توڑنا۔ دیگر عزیز رشتہ دار مثلا چچا، تایا، پھپھی، خالہ وغیرہ سے تعلق
نبھاتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قطع رحمی کرنا وغیرہ سب اس میں شامل ہے۔ قطع رحمی رشتہ داری توڑنا، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ دوسرا عیب جو ہے نا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ عیب یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، یہ دوسرا عیب ہے۔ وہ دوسرا عیب کیا ہے دوسرا عیب؟ بول گئے؟ بال کی یاد کرو گے۔ ہر وہ رشتہ جس کو اللہ آسان بتا رہا ہوں، ہر وہ رشتہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑنا نہیں۔ بات ختم۔ ہر وہ رشتہ، بولیں ذرا، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑنا نہیں ہے، بس اس کو یاد رکھیں۔ اچھا، تیسرا جو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ کلام، حرکت جو ہمارے گھر میں، گلی محلے میں، معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے، ایسے کام کرنا زمین میں فساد پھیلانے میں شامل ہے۔ مثلا کوئی شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ اس کی نقل کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے دیکھ کر لوگ نا بڑے کام سیکھ جاتے ہیں۔ دیکھ کر آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر اچھے کام کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، آپ کا بچہ بھی آپ کو دیکھ کر گالی بک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ برے لوگوں کی صحبت نہیں ہے، گھر میں باپ سگریٹ پی رہا ہے، اولاد بھی سگریٹ پی رہی ہے، کون کس کو روکے؟ سگریٹ پینا بھی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن جب تک بدبو ہے فرشتے تو دور ہو جاتے ہیں۔ فرشتے جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں نا، وہ خوشبو کی طرف مائل ہوتے ہیں، بدبو کی طرف نہیں مائل ہوتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ اکبر، یہ بھی زمین میں فساد کی ایک صورت ہے کہ اس کے سبب سے لوگ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے ایک چیز جو ہے نا، کوئی غلط چیز اپلوڈ کر دی، اب جتنے دیکھیں گے سب کا گناہ آپ کے ذمہ ہے، جتنے دیکھیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، غیر عورت کو دیکھنا جائز؟ بولو صحیح، اونچی بولو۔ غیر عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ اب غیر عورت کی ہم کیا ویڈیوز آگے نہیں بھیجتے ہیں؟ بھلے گندی نہ ہو، ٹک ٹاک کی صورت میں، دیگر کوئی چیز ہو، اگرچہ اس کو نہ بھی پڑھ رہی ہو، غیر عورت کو دیکھنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ وہ بنے ہوتے ہیں، وہ کیا نام ہے، فنی کلپس بنے ہوتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں۔ عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اب ہم عورت کو آگے بھیج رہے ہیں، اب اس کی آنکھیں گناہوں سے پر کر رہے ہیں۔ غور تو کریں، گناہ کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرا عیب فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے تفسیر میں۔ اللہ اکبر، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اللہ اکبر، ایسا گناہوں کا سیلاب آ گیا ہے، گناہ ہی گناہ۔ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہونی ہے، ایڈورٹائز وغیرہ چلتی ہے تو عورت آ رہی ہے، گناہ۔ بچے اس سے یار، بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذہنوں میں فطور بھرنا، ذہنوں کو خراب کرنا، جناب اسلام یہ نہیں، یہ ہے کفار کو پروموٹ کرنا، اسلام کو ڈیگریڈ کرنا، معاذ اللہ۔ اسلام فوبیا ہو گیا جی، اس کو اسلام فوبیا ہو گیا، یہ تو اسلام فوبیا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نا اسلام فوبیا۔ کیا یہ اسلام فوبیا کیا؟ یہ اسلام فوبیا کو نیگیٹو لے کر اسلام فوبیا کہتے ہیں، اور در حقیقت ایک مسلمان کے لیے اسلام ہی سب کچھ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام سے دیکھیں، ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ بولو سے نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے پاس اتنا قیمتی سرمایہ ہے، خدا کی قسم روئے زمین کی دولت خیرات کر جائے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اتنی بڑی دولت ہے وہ ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ ہم نے اپنا ایمان ہر ایک کے ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں، تو جو مرضی کہی جاؤ، جنہیں لائی گلے چلو۔ وہ کہہ رہا ہے مزارات اولیاء پر جانا شرک ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ ہم نے کہا ہاں اچھا۔ اس نے قرآن کو یاد دو یار، قرآن بتا رہا ہے یار، اچھا قرآن بتا رہا ہے، ابے بھائی سمجھ تو رہے قرآن میں ہے کیا؟
وہ قرآن بتا کیا ہے تجھے قرآن کا، اور کہنا کھپی وہاں کے سجی مارنا، یہ کھپی سجی وہاں کی کھپی مارنا، کاروباری لوگ بیٹھے اس لیے آپ کو یہ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اب وہ اس نے اتنی بات کر لیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی قرآن بھائی دیکھو تو صحیح، قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ مزارات اولیاء پر جانا چاہیے، کہیں بھی نہیں ہے، کوئی لکھا ہوا دکھا دیں مجھے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، قرآن کی آیت بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کوئی قرآن کی آیت لے لیتے ہیں، وہ جو ہاں قرآن کی۔ ابے بھائی اس کا شان نزول تو دیکھو، اس کا شان نزول ہے کیا؟ اس کے مطالب اور فواہم تو دیکھیے اس کے، کچھ نہیں دیکھتے۔ ہاں بس فتوح ڈال دیا نا ذہن میں، یہ فساد ہے۔ فرمایا فتنہ سو رہا ہے، حدیث مبارکہ کیا فرمایا؟ فتنہ سو رہا ہے، اس کے جگانے والے پر لعنت، اس کے جگانے والے پر لعنت۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی فتنہ، یہ فتنہ ڈالا نا، اب فتنہ ڈالا، اب لو جی شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ کس لیے یہ باتیں ایسی پتہ کیوں کرتے ہیں؟ جناب ہمارے ویورز بڑھے۔ اچھا کلپ جو بھیجا ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، اٹریکٹو کے لیے وہ ہے نا، اس کے اندر وہ چیز وہ نہیں ہے، نہیں لکھ دیتے ہیں اندر ہے کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں۔ زبان، یہ دماغ میں فطور ڈالنا، ذہنوں میں فطور بھرنا، لوگوں کو اللہ اور رسول کا نافرمان بنانا، نبیوں ولیوں کی بے ادبی پر ابھارنا۔ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، ایسے الفاظ اللہ کا۔ اور یہ باتیں کفر تک لے جاتی ہیں۔ قتل و غارت، ظلم و جبر وغیرہ کرنا یا اس کی ترغیب دلانا وغیرہ سب زمین میں فساد پھیلانے کی صورتیں ہیں۔ یہ کوئی 3 عیب ہوئے۔ پہلا کون سا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ پہلا کون سا ہے؟ یہ 3 عیب ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ، ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہدایت سے ہٹ کر ہیں، ہدایت پر نہیں ہے یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ قرآن پاک کو ہدایت کا سر چشمہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے بچیں۔ پہلا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا۔ دوسرا کیا ہے؟ قطع رحمی کرنا، رشتہ داری توڑنا، رشتہ داری کو اس سے بچنا ہے۔ خالہ سے نہیں ملتے، ماموں سے نہیں ملتے ہیں، اچھا پھپھی سے نہیں ملتے۔ آج تک تو پھپھی کو تو بڑا بدنام کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ اگر کوئی بات کرنی ہو نا، اگر کوئی بات کرنی ہو، اگر کسی نے کوئی بات کرے پھپھی بن گئی ہے، اے پھپھو والے کام ہے آ گئے، معاذ اللہ۔ کتنا مقدس رشتہ ہے پھپھی کا، ہیں جی؟ تمہارے باپ کی بہن ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، اپنے رشتہ دار جو ذو رحم محرم ہے اس میں اس کا یہ شامل ہوتی ہے، پھپھی جو ہے۔ لوگوں میں کتنا عام ہے ایسے، یعنی کہ کسی کو کوئی ٹونگ کرنا ہونا تو کہتے ہیں اے پھپھی یہ ہے، کم پھپھی والے پڑھ لینے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ سلیم بھائی کرتے ہیں ایسے لوگ، باتیں کرتے ہیں۔ بچے اس سے یار، قطع رحمی سے بچے۔ کسی بھی مسلمان، میں اب یہ تو رشتہ داری، میں تو کہتا ہوں کسی مسلمان کی جو ہے نا بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی مسلمان کی۔ کلمہ وہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، نہیں اس کے خلاف بات نہیں کرنی یار، نہیں کرنی بات، ہمیں نہیں کرنی یار اس کے بارے میں بات۔ کیا ضرورت پڑی ہے قبر میں سوال ہونا؟ تو نے اس کو برا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ہاں اگر اس کا ادب کرے گا شاید تجھے ادب کا صلہ مل جائے۔ بے ادبی کا وبال ہے، بے ادب مقصود نہ حاصل، بے ادب مقصود نہ حاصل، بے ادب کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فرمایا زمین میں فساد پھیلانا۔ جس بندے میں یہ 3 عیب ہوں گے اس کی ایک تو سزا یہ ہوئی کہ ایسا برا شخص گمراہی میں جا پڑتا ہے، دوسری سزا کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسر کا لفظی معنی نقصان اٹھانے والے، وہ بندہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لے، اسے خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیجئے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، انتہائی مہربان۔ حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، حدیث پاک کے مطابق اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت کا ظہور اس دنیا میں ہے،
ایک رحمت کا ظہور ہے اس دنیا میں، ماں اپنے بچوں سے، باپ اپنی اولاد سے، بھائی بہن رشتہ دار آپس میں، یہاں تک کہ ننھی سی چڑیا اپنے ننھے بچوں سے جو محبت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کے سبب ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں کا ظہور ہوگا، 100 رحمتوں کا ظہور، پھر وہاں کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا وہاں پر؟ کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ ایمان پہ موت آ جائے تو کرم ہی کرم، کیا کہا میں نے؟ ایمان پہ موت آ جائے تو کرم ہی کرم ہے، خدا کی قسم کرم ہی کرم ہے۔ ہاں گناہ گار ہے، نکمے ہیں، باغی نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے، گناہ گار ہے، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کہا میں نے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہو، خیر ہو جائے گی۔ 100 رحمت اللہ کی، یا ایک رحمت ہے آپ ہم سے، میں آپ سے پیار محبت سے باتیں کر رہا ہوں، ماں باپ سے قریب ہے، یہ سارا جو آپ نے سنا سب پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے، وہاں پہ 100 رحمتیں کھل جائیں گی، پھر تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، خدا کی قسم کرم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ کا وسیع حصہ عطا فرمائے۔ پیارے محترم صاحب، اتنی زیادہ رحمت کے باوجود جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو، استغفر اللہ، جہنم کا حقدار بن جائے، وہ کس قدر نقصان اٹھانے والا ہے، کس قدر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جس کو اللہ پاک ہی کی رحمت نصیب نہ ہو، کہاں پناہ ملے گی اس کو؟ جو اللہ کا نہیں وہ اس کے رسول کا نہیں، جو رسول کا نہیں وہ رب کا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں بھی نہیں، جو ان کا نہیں وہ اس کا بھی نہیں ہے، اللہ کا بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہو جائیں تو رب ہمارا ہے یا نہیں؟ اب بولو صحیح ہے، اور رب ہمارا یہ پھر ہم اس کے رسول کے ہو جائیں، رب ہمارا ہے، رب ہی نہیں، اس کی ساری رحمتیں ہماری ہیں، اس کی ساری برکتیں ہماری ہیں۔ پھر ایسے تو نہیں فرمایا جب اس کے جو ہو جاتے ہیں، فرمایا قالوا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اور جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا ہے، جن لوگوں نے کہا، اب بولو صحیح، اللہ فرماتا ہے جو اس بات مستقیم ہو گئے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رحمت فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، ایسوں پہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تخافوا، نہ کوئی ڈر نہیں، ولا تحزن، وہ بے خوف ہیں، وہ ابشروا بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کرم ہی کرم ہے یار، رب ہو ہمارا، مصطفیٰ کریم ہو ہمارے، پھر ہم جہنم میں جائیں، یہ تیرا گمان ہے بھائی، ہم تو نہیں پھر جا سکتے، ہم اگر ان کے ہیں تو پھر خیر ہی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ والوں کی ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں، پھر خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ پیارے محترم صاحب، بھلائی سے محروم ایک بنی اسرائیل، ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو انہیں عذاب کیوں دے گا؟ بہت اہم سوال ہے، جب مخلوق کو بنایا تو عذاب کیوں دے گا؟ ہاں اللہ اکبر، ایسے لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ پاک تو ماں کتنی ماں سے 70 ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر عذاب کیوں دے گا؟ اللہ اچھا ایک بات تو قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا جب تم اس کے ہو جاؤ؟ یہ میں نے مفہوم پیش کیا ہے قرآن کی آیت کا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اس نے کیا کرنا تمہیں عذاب دے کر؟ تم اس کے ہو جاؤ، اللہ عذاب کیوں دے گا تمہیں جب اس کے ہو جاؤ گے؟ تو یہاں پر فرمایا جب بنی اسرائیل نے یہ سوال کیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمایا اے موسیٰ کھیتی باڑی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، مثلا گندم اگائی، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اسے کاٹو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کٹائی کر دیا، اب حکم ہوا دانا اور بھوسا الگ الگ کر دو، موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم بھی پورا کر دیا، اب ارشاد ہوا دانا صاف کرو، دانے بھی صاف کر دیے گئے، اب اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ باقی کیا رہ گیا؟ عرض کی خالی بھوسا رہ گیا جس میں کچھ بھلائی نہ تھی، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اسی طرح میں بھی اپنے مخلوق میں سے صرف اسی عذاب دوں گا جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، بھلائی جس میں کوئی بھلائی نہیں وہ جائے گا بھوسا، وہ کہنا جس چیز کو الگ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے جنت میں بھیج ہی دے گا یار، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت میں بھیج دے گا یار، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے،
بڑا کرم فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے، خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ اتنا کرم فرماتا ہے. گناہ نہیں کر رہے پھر بھی دے رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ہمارے چہرے مسخ نہیں کر رہا، گناہ کر رہے ہیں ہمیں بندروں کی شکل میں نہیں متشکل کر رہا. وغیرہ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، ان کو بندروں میں سوروں میں تبدیل کر دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ. ہم پر کرم نہیں تو اور کیا یار؟ یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، یہ ان کی برکت ہے، ان کی فضیلت ہے، انہی کی وجہ سے ہم پر کرم ہوا ہوا ہے. آؤ پھر رسول کی ہو جائے. آؤ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کے احکام مان لیا. حضور علیہ السلام کو دیکھا آپ نے؟ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کون کون دیکھنا، نہ سب بھی دیکھنا. ایمان والا اور وہ کہ میں نے نہیں دیکھنا، یہ کیسے ہوگا؟ سوال یہ مبہم سوال ہے، فضول سوال. کون ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک جھلک تاب نہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہے. حضور علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک طریقہ آپ کو عرض کر سکتا. دیکھو ماں باپ کو راضی کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے کام کرنے چاہیے. تو اور پھر رسول کے کام کرنا، اس کے محبوب کے کام کرنے شروع کر دیں. حضور علیہ السلام با امامہ کثرت کے ساتھ، سنت متواترہ دائمہ، امامہ شریف سنت متواترہ دائمہ ہمیشگی اس کے اوپر اختیار فرمائی. امامہ پہنے گئے، اینا وڈا کام سرکار کی زیارت ہو تو پھر اہمیت نہیں ہو جائے. جتنا بڑا منصب اتنا بڑا امتحان. جتنا بڑا منصب، اب بولو تو صحیح. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا منصب بہت بڑا تھا، امتحان بھی دیکھو کیسا ہوا، کیسا امتحان لیا گیا ان کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منصب بہت بڑا تھا، وہ اللہ کے نبی اولو العزم پیغمبر ہیں. امتحان کتنا بڑا لیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا. جب آگ میں ڈالا نا حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. اے ابراہیم کوئی بات، کوئی ہے حاجت؟ میں تجھے کوئی حاجت نہیں. وہ اللہ کو کہہ دو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے. ابراہیم کیا کر رہا ہے اس وقت؟ پھر قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی کے سلامتی والی. وہ اللہ کے تھے تو انہوں نے دیکھو کیسا کیا. تو پیارے محترم حضور علیہ السلام کی میں تقریباً ہر جمعے میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ کو چہرہ داڑھی والا کرو، امامہ شریف سر پہ لے آؤ، سنت کے مطابق لباس پہننا شروع کر دو، درود پاک کی کثرت کرو. خدا کی قسم بہت جلدی آپ کی زیارت ہو جائے گی، بہت جلدی دیدار ہو جائے گا سرکار کے. یہ آسان طریقہ ہے. آپ ان کے کام کرو، حدیثیں بیان کرنا شروع کر دو. جو قرآن میں قرآن کی باتیں بیان کریں، جو حدیث میں حدیث کی بات بیان کریں. یہ نہ ہو کہ اس نے دے دیا آپ کو حدیث کو آگے آپ نے نہ ایسی حدیثیں کوئی آگے فارورڈ نہ کیا کرے جس کی سند ہی کوئی نہ ہو، جس کا پتہ ہی جو نہ ہو، نہ حدیث لکھی. اب آج تک تو یہ بھی معاملہ ایسے چل گیا، جو بات ہو نا، جو بات مثال کے طور پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ بہت یہ نیکی بھلائی کے کام ہے، فرمانے ہیں مولا علی شریف. چلو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرامین ہیں وہ تو ہے ہی، رسول کریم کے کوئی فرامین نہیں ہیں جی. ان کو بھی تو دیکھیں ہم، ہر کوئی اچھی بات تو جو ہے نا مولا علی کا ہے تو انہی کی ہے، سارا انہی کا ہی ہے. ہم بھی انہی کے ہی ہیں، ہم بھی مولا کائنات کے ہی ہیں. لیکن بھائی بات تو ہے نہیں ان کے اندر، جو انہوں نے کی نہیں وہ بات بھی بیان کریں. اس کی سند کیا ہے پتہ کوئی نہیں. اور پنجابی نے وہ میں نے ابھی کہا جنہیں لائی گلی وہ نہ ٹوٹ چلی. چلو چلی دا ملا ہوا ہے، جو انہیں بھیجیا نے اگے دیتا انہیں دیتا اگے بھیج دیتا. نہ قرآن حدیث کے معاملے میں بہت محتاط رہیں آپ، بالکل اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہیں. جو آپ کے پاس اتھینٹک ہے، جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے قرآن پاک کی، یہ کیا تھی آیت نمبر میں نے بتایا، آپ اس پارہ نمبر بتایا، سارا کچھ میں نے بتایا. تو پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 یہ حوالہ آ گیا نا. اب ٹھیک ہے، اب مطمئن ہو جائیں. پھر آپ اس کو چیک بھی کر لیں آیا کہ قرآن پاک میں یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ کا وسیع حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام.
ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اچھا اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں. ہفتے والے دن آخری بات، ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ضرور دیکھا کریں. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کو بلا لیں. تم دعوت رکھ دیں، ہفتے کی رات کو دعوت رکھ دیا کریں. ساروں کو بلا لیا، پہلے کھانا کھلایا، پھر تو آؤ گے مدنی مذاکرہ دیکھو، آؤ مدنی مذاکرہ دیکھو. آئے سارے کٹھے ہو جائے، سارے مدنی مذاکرہ. آپ کے گھر میں وہ ہے نا سالگرہ، ساروں کو اکٹھا کیا، کیک وغیرہ جو آپ نے کھانا کھاؤ، جو بھی کھانا کھاؤ، جو بھی حلال چیز کھاؤ. پھر آپ یہ کھلانے کے بعد آپ آؤ یا مدنی مذاکرہ دیکھو، یا پہلے مدنی مذاکرہ دیکھو پھر کھانا کھلاؤ. نہیں تو کھانا کھا کے چھوڑ جاتے ہیں. رشتہ دار میں یار میرا کام آگے جاؤ یار فلاں، اور پھوپھی نے بلا لیا، خالے نے بلا لیا، تائی نے بلا لیا نا. پہلے مدنی مذاکرہ دیکھو پھر کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. بہرحال دیکھو جو نیکی کی طرف جس طرح اچھے انداز سے بلاؤ، قرآن میں بھی نا، اور بلائی کی طرف بلاؤ، اچھے الفاظ سے بلاؤ، اچھے انداز سے بلاؤ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ہمیں عادت بنا دیتا ہے. آمین بجائے نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم.